بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین کرام، ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. امام حسین علیہ السلام کا یہ مختصر سا جملہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت پہ دلالت کرتا ہے. اور دوسرے مقام پر امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، جب میں بے نیاز ہو کر بھی تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا تو پھر غربت کے عالم میں، فقر کے عالم میں تجھ سے دور کیسے ہو سکتا ہوں. یہ امام مظلوم کربلا کا وہ جملہ ہے جو معرفت سے بھرا ہوا جملہ ہے. اللہ کے وحدانیت اور اللہ پر اعتقاد اور یقین کامل نظر آتا ہے، اس لیے کہ انسان کے عقیدے میں اگر اللہ ہو، انسان کے اعمال میں اگر اللہ ہو، انسان کے رفتار میں اگر اللہ ہو، انسان کے گفتار میں اگر اللہ ہو، تو اس کے رہنے کا، اس کے زندگی گزارنے کا، اس کے عمل کرنے کا، اس کے چلنے کا، اس کے ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے. اور وہ اس بات کا یقین اور عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کا یہ نادر و نایاب جملہ ہے کہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. یقین جانیے اللہ بہت ہی مہربان ہے، اللہ بہت ہی بخشنے والا ہے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. پروردگار عالم کا جو لقب ہے کہ پروردگار ستار العیوب ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ستار العیوب ہے، یعنی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے تاکہ اس گناہ کو کوئی اور نہ دیکھ سکے، کوئی اور نہ جان سکے. اگر ہمارے گناہ کو وہ آشکار کر دیتا تو دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ہم سے ملنے کے لیے، ہم سے بات کرنے کے لیے، ہم سے گفتگو کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اعمال اتنے برے ہیں. اللہ مہربان ہے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہتا ہے کہ مولا، میں نے سنا ہے پروردگار عالم نے انسانوں کے نام اعمال کو لکھنے کے لیے، انسانوں کے نام اعمال کو ثبت کرنے کے لیے دو فرشتے معین کیے ہیں جو اس کے کاندھوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور اس کے نام اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. امام نے فرمایا، ہاں اللہ نے دو فرشتوں کو معین کیا ہے. کہا مولا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو وہ دونوں فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی نماز صبح کا وقت ہوتا ہے، انسان بیدار ہوتا ہے، وہ دونوں فرشتے آ کر انسان کے کندھے پر بیٹھ جاتے ہیں اور انسان کے نام اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. جب اس نے یہ کہا تو مولا نے کہا، بے شک اللہ نے دو فرشتوں کو معین کیا ہے جو اس کے نام اعمال کو لکھتے ہیں. اس نے کہا، مولا میں نے سنا ہے کہ جب انسان بیدار ہوتا ہے تو وہ فرشتے واپس آ جاتے ہیں اور پھر اپنے کام پر معین ہو جاتے ہیں. مولا نے کہا، بے شک، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ بائیں طرف کا فرشتہ پلٹ کے آتا ہے، وہی فرشتہ جو رات میں گیا تھا وہی دوبارہ پلٹ کے آتا ہے، لیکن جو انسان کے دائیں طرف کا فرشتہ ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، وہ چینج ہوتا رہتا ہے. صبح جب انسان اٹھتا ہے دائیں طرف کے لیے جو معین ہو کے آتا ہے وہ بدل کے آتا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہوتا ہے جو کل سوتے وقت یہاں سے گیا تھا. کہا مولا یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے. اور یہ کہہ کر امام رونے لگے.
اس نے کہا مولا میں نے تو صرف سوال کیا ہے کہ اللہ مہربان کیسے ہے، اس میں اللہ کی مہربانی کیا ہے، اور آپ رونے لگے۔ مولا نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اس میں اللہ کی مہربانی ایسے ہے کہ پروردگار عالم جب سے انسان بالغ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک انسان اس دنیا سے چلا نہیں جاتا، جب تک اس کا غسل نہیں ہو جاتا ہے، تب تک یہ برائی لکھنے والا فرشتہ، بائیں طرف بیٹھنے والا فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور وہی فرشتہ نہ کبھی وہ بدلتا ہے نہ کبھی وہ چینج ہوتا ہے۔ لیکن ہر شب یہ دائیں طرف بیٹھنے والا فرشتہ جو اس کی نیکیوں کو لکھتا ہے وہ بدلتا بھی ہے، وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اللہ مہربان اس لیے ہے کہ جب روز قیامت پروردگار عالم انسان سے حساب و کتاب کرے گا اور سوال کرے گا کہ بتا تو نے کیا کیا، بتا تو نے کیا کیا، تو یہ بائیں طرف رہنے والا فرشتہ کہے گا میرے پروردگار میں نے اسے دیکھا کہ یہ چوری کرتا تھا، میرے پروردگار میں نے اسے دیکھا کہ یہ لوگوں کو ستاتا تھا، میں نے اسے دیکھا کہ یہ گناہ کرتا تھا، میرے پروردگار میں نے اسے دیکھا کہ اسے کار خیر سے کوئی رغبت نہیں تھی، میرے پروردگار میں نے اسے طرح طرح کی برائی، طرح طرح کے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، میرے پروردگار میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے۔ جیسے ہی بائیں طرف کا یہ فرشتہ کہے گا کہ میں نے اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسے فلاں برا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ انسان اگر 10 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک وہ عمر کرے، 100 سال کی عمر کرے، جتنی بھی اس کی ایج بڑھتی چلی جائے، ہر دن ایک فرشتہ، اب آپ 365 ایک سال میں دن ہوتے ہیں، 365 کو ضرب دیجئے 50 سال کے مہینوں سے، جتنی تعداد نکل کر آئے گی اتنی تعداد کے فرشتے ایک مرتبہ ایک زبان ہو کر گواہی دیں گے، میرے پروردگار میں نے اسے دیکھا یہ تیری عبادت کرتا تھا، میرے پروردگار میں نے اسے دیکھا یہ تیری حمد و ثنا کرتا تھا، میرے پروردگار میں نے اسے دیکھا یہ تیری تسبیح کرتا تھا، میرے پروردگار میں نے اسے دیکھا کہ یہ روزہ رکھتا تھا، میرے پروردگار میں نے اسے دیکھا کہ یہ نمازیں پڑھتا تھا، میرے پروردگار میں نے اسے دیکھا کہ یہ کار خیر کرتا تھا، میرے پروردگار میں نے اسے دیکھا کہ یہ یتیموں کی خبرگیری کرتا تھا، تو میرے پروردگار میں نے اسے دیکھا کہ یہ نیک کام کرتا تھا۔ آواز قدرت آئے گی، میں صرف ایک گواہی کی وجہ سے اسے جہنم میں نہیں ڈال سکتا، میں صرف ایک گواہی کی وجہ سے اسے دوزخ کے حوالے نہیں کر سکتا ہے، جبکہ اتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں، اتنے فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ نیک کام کرتا تھا۔ تو اللہ اس طریقے سے انسانوں کو معاف کرنے کا، انسانوں کو بخشنے کا بہانہ تلاش کرتا ہے، بہانہ ڈھونڈتا ہے، ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ مہربان ہے اور اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اللہ کی رحمانیت کو دیکھیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اور جب اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو یہ فرشتے خالی ہو جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں پروردگار تو نے اس کی زندگی میں ہمیں اس کام پہ مسلط کیا تھا، اس کام کے لیے معین کیا تھا، اس کام پہ مامور کیا تھا، ہم نے وہ انجام دیا، اب یہ اس دنیا سے چلا گیا، اب ہماری ماموریت کیا ہے، اب ہم کیا کریں، اب ہم کہاں جائیں؟ تو آواز قدرت آتی ہے، اے میرے فرشتوں، میرا آسمان میرے عبادت کرنے والے لاکھوں کروڑوں فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، سب میری عبادت کرتے ہیں، میری تسبیح کرتے ہیں، میری تحلیل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے زمین میرے عبادت گزار بندوں سے بھری ہوئی ہے، لہٰذا تمہیں میرا حکم یہ ہے، میرا آرڈر یہ ہے کہ تم میرے اس بندے کی قبر پہ جاؤ اور اس کی قبر پر بیٹھ کر میرا ذکر کرو، تاکہ اس سے حاصل ہونے والا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں جائے، اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ یہ اللہ کی رحمانیت، یہ ہے اللہ کی مہربانی کہ وہ انسان کو کس طریقے سے معاف کرنے کا ذریعہ تلاش کرتا ہے، انسان کے گناہوں کو بخشنے کا ذریعہ تلاش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ بہت مہربان اور اللہ بہت کریم ہے۔ ہم اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جب ہم اس دنیا سے جائیں تو میرے معبود تو اپنے عدل سے کام نہیں لینا بلکہ اپنی رحمانیت سے کام لینا۔